بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طریقے سے دور پڑی ہوئی چیز خوبصورت ہوتی ہے، ایسے ہی دور کے رشتے خوبصورت لگتے ہیں۔ جو قریب ہوتے ہیں وہ آپ کو خوبصورت نہیں لگتے۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے اور میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں اور فساد اور بہت سارے رشتے دار۔ آئیے آج کا ہمارا وظیفہ اسی بارے میں ہے کہ رشتے داریوں کو کیسے جوڑا جائے۔ کون سا ایسا عمل ہے جو خوبصورت رشتے بنا دے، جو خوبصورت گھر بنا دے، جو میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط بنا دے۔ کوئی ایسا وظیفہ تو ہونا چاہیے جو انسان چاہے تو اس کی بیوی اس کے اشاروں پہ ناچے، اور اس کا بیوی اگر چاہے تو اس کا شوہر اس کے اشاروں پہ ناچے، اور دونوں کے اندر محبت اتنی ہو کہ لوگوں کی نظر بھی نہ لگے۔ اور آئیے آج کا وظیفہ، اگر میاں چاہتا ہے کہ اس کو اجازت چاہیے تو اس کے کرنے کا طریقہ اور ہے، اگر بیوی چاہتی ہے کہ یہ عمل کی اجازت چاہیے تو اس کے طریقہ اور ہے۔ اگر آپ عورت ہیں تو کمنٹس میں سبحان اللہ لکھیں اس عمل کی اجازت کے لیے، اور اگر آپ شوہر ہیں تو الحمدللہ لکھیں اس عمل کی اجازت کے لیے۔ آئیے ایک تسبیح پکڑیں اور یہ عمل شروع کر دیں۔ عشاء کی نماز کے بعد ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، کسی کے لیے دونوں میاں بیوی بد دعا نہ کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی الفاظ جو منہ سے نکل جائیں تو وہ پورے بھی ہو جاتے ہیں۔ نہ اولاد کے حق میں بد دعا کریں، نہ شوہر بیوی کے حق میں، اور نہ بیوی شوہر کے حق میں بد دعا کرے۔ اگر اللہ نے یہ رشتہ جوڑا ہے تو اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے، لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں۔ لوگ تو چاہتے ہیں کہ تماشا بنے، اکیلا بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھے اور بغیر کسی بتائے پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی یہ چند منٹ کی ویڈیو آپ کا بڑا فائدہ کرنے والی ہے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا موجود ہے جس کو اس وظیفے کی ضرورت ہے تو آپ اس پر ضرور احسان کریں۔ آئیے ہم اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اکیلے بیٹھ کر، عورت اگر شوہر کے لیے کر رہی ہے اکیلی بیٹھ جائے، فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد بھی اکیلی بیٹھ کے ان الفاظ کو پڑھے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ ایک تسبیح پڑھے، اول آخر تین بار درود پاک پڑھے۔ آئیے اگر شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کے دل میں محبت پیدا ہو جائے تو ظہر کی نماز یا عصر کی نماز کے بعد تسبیح اٹھا کر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور یہی الفاظ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہی اللہ دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ کوئی وظیفہ خود سے اثر نہیں کرتا، اللہ اثر اللہ دیتا ہے۔ یہ چیز اپنے دماغ میں آپ نے رکھنی ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو انسانوں کے دلوں کو جوڑنے والا ہے، جو انسانوں کے اندر یہ چیزوں کو ختم کرنے والا ہے۔ ہمیشہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب میں نے ایک شخص کو پڑھا، کمال ہو گیا، اور وہ شخص کوئی عام نہیں تھا بلکہ بیت اللہ شریف کا امام تھا، یعنی کعبۃ اللہ کا امام کعبہ، حرمین شریفین کا امام، اور اس وقت سب سے زیادہ جو بڑے اماموں میں ہے تو وہ عبد الرحمن سدیس ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کسی کی بد دعاؤں سے بچو اور کسی کے الفاظ سے بچو۔ اگر کوئی ماں الفاظ نکالے تو اپنی اولاد کے لیے اچھے الفاظ نکالے، اور اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے یا شوہر اپنی بیوی کے لیے یا بھائی اپنے بھائی کے لیے الفاظ منہ سے نکالے تو اچھے الفاظ ہونے چاہیے۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں شرارتی بہت تھا،
میں نے کچھ کام ایسا کیا تو میری ماں نے بطور بددعا کے یہ الفاظ بولے اور مجھے گھر سے نکال دیا، جا نکل جا گھر سے، اللہ تجھے امام کعبہ بنا دے۔ وہ الفاظ تھے جو عرش کو ہلا کر رکھ دیے، اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے الفاظ تھے۔ اللہ نے اس کو اتنی عزتوں سے نوازا، اور آج وہ امام کعبہ ہے۔ اس لیے دعائیں اثر رکھتی ہیں، دعائیں عبادت کا مغز ہے۔ آپ کسی بھی مظلوم کی دعا سے بچیں۔ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس کا ساتھ دیں جس پر ظلم ہو رہا ہے۔ اس لیے آج کا وظیفہ اجازت آپ اس عمل کی یہی ہے کہ آپ حلال کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائیں، حرام سے بچیں، اور اکیلے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کریں، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر، اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اتنی عبادات کرتا ہوں، میں اتنا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ اور تمہارے درمیان راز ہونا چاہیے۔ بلکہ ایک امام کے بارے میں نے پڑھا، امام جعفر صادق کا قول ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ نکیرین، منکر نکیر اور کرامن کاتبین، یہ بھی میرے اور رب کے درمیان میں نہ آئے۔ یہ جو میرے اعمال لکھنے والے ہیں یہ بھی نہ لکھیں، میرا اور رب کا تعلق ہے، میرے اور رب کے درمیان میں کوئی نہیں آنا چاہیے۔ ان کی محبت، ان کا پیار، لہٰذا اس عمل کو کرو، خود کرو اور دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔